پھر اس پر عمل کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک ذہن صحیح ہونا ضروری ہے، مائنڈ کا سیٹ ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ سنت کی اتباع کیوں کرتے ہیں۔ جب ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اور مخلوق کے ذمہ خالق کی بات مانیں، یہ کوئی خالق پر احسان نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے خالق ایسے ہیں کہ ہم ان کی بات مانیں تو کیسے مانیں؟ نہ ہم آنکھ سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کان سے ان کی بات کو سن سکتے ہیں۔ تو کسی بھی ذات کی بات کو ماننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا ان کو آپ دیکھیں یا آپ ان کو سنیں۔ میں چاہتا ہوں مجھے پانی مل جائے تو میں کہتا ہوں آپ ندوی صاحب مجھے پانی دیں، آپ سنیں گے مجھے دے دیں گے۔ میں چاہتا ہوں میری گفتگو چل رہی ہے، اس کا تسلسل بھی ختم، مجھے پانی ہی مل جائے تو میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا تو آپ سمجھیں بھی مولانا صاحب پانی مانگ رہے ہیں، تو یا دیکھیں یا سنیں۔ لیکن اگر میرے ساتھ ایسا کوئی میزبان بٹھا دیں کہ جو آنکھ سے نابینا ہے، کان سے بہرا ہے، اس سے میں پانی مانگوں گا وہ نہیں دے گا، سن نہیں سکتا، میں اشارہ کروں گا نہیں دے گا کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات تو تب مانیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں یا اللہ کی بات کو سنیں۔ نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، میری بات مانو، تم دیکھ اور سن نہیں سکتے، واطیعوا الرسول، میرے پیغمبر کی بات مانو، اور جہاں میرے نبی کی بات تمہیں سمجھ نہ آئے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہاں فقہا کی طرف رجوع کرو۔ اب ہمیں ایسی ترتیب بتائی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اتباع سنت کیوں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں لے سکتے، کوئی دوسرا ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رسول ہیں، آدم رسول ہیں، ابراہیم رسول ہیں، عیسیٰ رسول ہیں، ہمارے پیغمبر رسول ہیں۔ رسول کہتے ہیں نمائندے کو، اور رسول کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ جس کا رسول ہے اس سے بات لے، اور جن کی طرف رسول ہے ان کو بات دے۔ درمیان میں وہ کوئی ترمیم نہیں کرتا، درمیان میں عدل بدل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو ہمارے ذہن میں تین باتیں بنیادی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم نے بات ماننی ہے۔ نمبر دو، جن کے ذریعے ماننی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر تین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بات، کوئی عمل اپنی خواہش سے نہیں فرماتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ذہن میں ہو تو پھر انسان کے لیے آسان ہے کہ سنت پر اتباع کرنا، سنت پر چلنا۔ جب تک آدمی کا مائنڈ نہیں بنتا تو ہم کسی کو بات سمجھا نہیں سکتے۔ مائنڈ بن جاتا ہے تو پھر جب آدمی کا ذہن بنتا ہے کہ میں نے سنت پہ چلنا ہے، پھر وہ سنت پڑھتا بھی ہے، وہ سنت دیکھتا بھی ہے، لوگوں سے سنتا بھی ہے۔ آپ کا استقامہ ٹی وی ہے، وہ اس کو بھی دیکھے گا کہ بھئی یہاں سنت کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا مائنڈ تو بنے کہ اس بہت ضروری ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ آدمی کو سنت سے باہر نکل کر کسی اور چیز کے دیکھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنہ چھوڑ دیا ہو اور اس پہ امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو، چونکہ آپ ہماگیر نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، تمام اقوام عالم کے نبی ہیں، تمام مزمنہ کے نبی ہیں، تمام مکانوں کے نبی ہیں۔ تو آپ نے ہر ایک کے لیے ایسی ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سنت پر عمل کروں تو کیسے کروں، میں کیسے کروں۔ میں مثال، صرف ایک مثال دے دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 اونٹوں کی مالیت کے برابر سوٹ اور لباس پہنا ہے، اور آپ نے ایسا لباس بھی پہنا ہے کہ جس پر آپ نے پیمند لگایا ہے۔ کیوں؟ 30 اونٹوں کی مالیت کے برابر سوٹ پہن کے بتایا کہ آپ امیروں کے بھی نبی ہیں۔ اگر کوئی امیر شخص 1 لاکھ ریال کا بھی سوٹ پہننا چاہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے کیوں پہنا ہے، اور اگر غریب ہے تو آپ نے پیمن لگا کر پہن کر یہ بتایا کہ مانگنا نہیں ہے، اسی پر آپ نے گزارا کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھیں ہر ایک کے لیے رہنمائی فرما دی۔